اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم خلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة. تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، وكقوله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فلأذلنهم ولأمنينهم لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فلآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم يعدهم الشيطان إلا غرورا، وكقوله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی ان آیات میں ارشاد فرمایا: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں ھذا رد علی المشرکین، یہ مشرکین کے خلاف رد ہے، الذین عبدوا مع اللہ غیرہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا شریک بنایا اور عبادت کی، وَأَشْرَكُوا بِهِ فِي عِبَادَتِهِ، ان عبد الجن کی، حتیٰ کہ انہوں نے جنوں کی بھی عبادت کی اور جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا. فَجَعَلُوهُمْ شُرَكَاءَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ، کہ لوگوں کی اللہ کی عبادت میں شریک کیا. تعالی اللہ عن شرکہم وکفرہم، پاک ہے ذات، بلند و بالا ہے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے کفر سے اور ان کے شرک سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیف عبدت الجن، انہیں جنوں کی یا شیطان کی عبادت تو نہیں کی، حالانکہ ان لوگوں نے تو عبادت کی اصنام کی، بتوں کی، تماثیل کی. مفسر فرماتا ہے کہ ان تماثیل کی عبادت یا ان بتوں کی عبادت جو انہوں نے کی ہے نہیں کی مگر شیطان کے کہنے سے، شیطان کی اطاعت سے اور شیطان کے امر سے. تو جب انہوں نے شیطان کے حکم سے یہ کام کیا تو گویا شیطان کی عبادت کی. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے ہیں. تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا مسئلہ توحید ہے. اب اسی بات کو سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور شیطان کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے شیطان کی عبادت تو نہیں کی ہے. بعض لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اصنام کی. بعض لوگ ہیں جو مجوسی ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، آتش پرست ہیں. اور بعض لوگ ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں اور سورج کو متصرف فی الامور مانتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو متصرف فی الامور مانتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے عقول کے مطابق جو بڑے بڑے لوگ اللہ والے گزر گئے ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہیں. تو شیطان کی عبادت تو نہیں ہے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں. تو اب یہ سوال پیدا ہوا، اس بات کو سمجھ
تو مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورج کی پوجا عبادت کرو یا کسی زندہ مردہ بندے کی عبادت کرو یا بظاہر بتوں کی عبادت کرو، اس سب کام پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو جب شیطان کا حکم مان کے یہ کر رہے ہیں تو گویا اصل تو اسی کو شریک بنائے۔ اسی طرح سمجھیں کہ عبادت میں شریک کرنے کا کیا مطلب۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مغرب کی، ماشاءاللہ اللہ کے لیے پڑھی ہے، میں نے تو کسی کو شریک نہیں کیا۔ یا میں نے حج پڑھا ہے، میں نے قربانی کی ہے۔ تو اب سمجھیں کہ جب یہ رکوع، سجود، تضرع، عاجزی، تذلل، بندگی، ہاتھ باندھنا، کھڑے ہونا، جھک جانا، سر مٹی میں ڈال دینا، یہ سارے اجزاء عبادت ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کے لیے۔ سمجھیے مسئلہ۔ اب اگر ان میں سے کوئی چیز کسی غیر کے لیے ہم کریں گے تو اس کو شریک عبادت میں کیا یا نہیں کیا؟ اب آپ نے رکوع کیا کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ آپ پھر سجدے میں گر گئے کس کے آگے؟ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے کس کے آگے؟ اگر اسی طرح ہاتھ باندھ کے آپ قبر پہ کھڑے ہو جائیں، یا اسی طرح رکوع کی کیفیت میں آپ قبر پہ کھڑے ہو جائیں، یا آپ سجدے کی حالت میں قبر پہ گر جائیں، تو کیا یہ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا نہیں اور کیا ہے؟ اسی کا نام ہے شرک پھر عبادت۔ آپ قربانی کرتے ہیں، سال میں اضحیہ کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نام پر۔ آپ حج میں آتے ہیں، اگر حج قران ہے یا حج تمتع ہے تو آپ اس کی ایک بکری ذبح کرتے ہیں مینا میں اللہ کے لیے۔ اب اگر یہی بکری تم نے کسی قبر پہ ذبح کی تو قربانی میں شرک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہ وہ قربانی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اگر آدمی دماغ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے گا نہیں یہ جو ہم نے بکری ذبح کیا ہے قبر پر، یہ بھی اللہ کے نام پر کیا ہے، تو پھر قبر پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو کسی جگہ تم ذبح کر کے خیرات کر دیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دو۔ لیکن خاص طور پہ نظر مان کے اس بکرے دمبے کو اس مقام پہ لا کے ذبح کرنے کا کیا مطلب تھا آخر؟ اچھا، اب اس سے آپ ایک آسان سا مسئلہ ہے بتلا دیں۔ مثلا آپ حج پہ آئے، آپ کا حج تمتع ہے، تو حج تمتع میں آپ بکری رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اور قران میں رکھیں گے۔ اچھا، یہ بکری آپ کہاں ذبح کریں گے؟ مینا میں یا حرم میں؟ اگر مینا یا حرم کے بغیر یہ بکری آپ کسی اور جگہ میں مثلا جدے میں ذبح کر دیں تو ادا ہو جائے گی؟ اچھا چلو جدے میں نہ صحیح، چلو جدہ اتنا بڑا مقدس شہر نہیں، مدینے شریف میں ذبح کر دو، ادا ہو جائے گی؟ کہاں ادا ہوگی؟ جہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اگر تم نے کسی اور جگہ کرنی ہے وہ تو خیرات ہوگی، لیکن یہ حج ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر تم نے خیرات کرنی تھی اور ثواب بھیجنا تھا، وہ تو سارے ملک میں کہیں ہو سکتا تھا، پھر اس کو مزار پہ لے جانا، جیسے اللہ کی بکری حرم میں لے جانا ضروری ہے، پیر کی بکری قبر پہ لے جانا ضروری ہے، تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، نہ مشرک کی کوئی دم ہوتی ہے، وہ بھی ہماری طرح بندہ ہوتا ہے، ہماری طرح انسان ہوتا ہے۔ اب آپ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں تو یہ طواف کس کے لیے ہے؟ کس کے باہر گھومتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے باہر گھومتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے بجائے اگر مقام ابراہیم کے گرد گھومتے رہو تو طواف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کہ حکم کہاں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کہاں طواف ہوگا؟ کعبۃ اللہ کے۔
اب اللہ کے گھر کے علاوہ اگر تم نے کسی مزار کے احاطے کا اگر چکر لگایا اور قبر کا چکر لگایا تو اسی کا نام شرک نہیں ہے، تو اور شرک کیا ہے؟ اور شرک کس کو کہتے ہیں آپ؟ اچھا اب سمجھیں، لوگ دیتے ہیں دھوکہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ یوں سمجھیں کہ جو رکوع سجود ہم نماز میں کرتے ہیں وہ تو ہے عبادت، اور جو سجدہ ہم قبروں پہ کرتے ہیں یا مرشد کی زندہ بیٹھا ہے اس کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو وہ تعظیم ہے، وہ عبادت نہیں۔ بات کو سمجھیں کہ بعض لوگوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ایک ہیلا نکالا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو نماز کا سجدہ ہے بالکل یہ عبادت ہے، یہ تو غیر اللہ کو کرے تو مشرک ہے۔ ہم جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں یا زندہ مرشد کے سامنے جھک کے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے پاؤں میں گر رہے ہیں، تو جناب یہ تو تعظیم ہے، یہ عبادت والا سجدہ تھوڑا ہے۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ اچھا اگر دل میں عظمت اور تعظیم نہ ہو تو عبادت ہو سکتی ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت نہ ہو تو عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت ہوگی ہی تب جب دل میں تعظیم آئے گی۔ آپ کسی کی توہین کرتے ہیں، اس کو بھی کبھی سجدہ کیا ہے آپ نے اپنے مخالف کو بھی کبھی سجدہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو بندہ ہوتا ہے نا۔ آپ اپنے دشمن کے سامنے بھی کبھی تھوڑا سا جھکے ہیں؟ وہاں تو اکڑ کے چلتے ہیں نا، دشمن یوں نہ سمجھے کہ گردن جھک گئی۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ تعظیم دل میں آتی ہے تب عبادت ہوگی۔ اگر دل میں تعظیم ہی نہ ہو تو عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ حضور کی ہمارے دل میں عظمت ہے تو ہم حضور کی فرما برداری کریں گے نا۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں۔ اچھا ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے کہ چلو ایک مسلمان کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو کہ یہ عبادت والا سجدہ ہے اور یہ تعظیم والا سجدہ ہے، لیکن اگر تمہیں قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے کوئی گنگا رام دیکھ لے اور کعبے کا سجدہ کرتے ہوئے بھی کوئی گنگا رام دیکھ لے، وہ کیسے فرق کرے کہ عبادت کر رہے ہو یا تعظیم کر رہے ہو؟ اس کے نزدیک تو تم ادھر بھی سجدہ کر رہے ہو اور ادھر بھی، اور یہی تو ہندو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ کہتے ہیں ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، تو آپ بھی تو پتھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ بات کو سمجھیں۔ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو متشابہات میں الجھا کر دھوکہ دیں، حالانکہ ہندو کو غلط فہمی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر ہم اس پتھر کو سجدہ کرتے تو پھر ہوائی جہاز میں ہم نماز نہ پڑھتے، پھر ہوائی جہاز میں تو ہم اس پتھر سے اونچے ہیں۔ چلو ہوائی جہاز بڑی دور کی بات ہے، آخری چھت پہ چلے جائیں تو کعبہ نیچے رہے گا یا اوپر ہوگا؟ تو پھر تو ہم لٹک کے رسی اپنی ٹانگوں میں باندھ کے سجدہ کرتے نا، اگر اس پتھر کو سجدہ کرنا ہوتا۔ اور اگر اس پتھر کو سجدہ کرنا ہوتا تو ہم بیت المقدس کی طرف تو کبھی نماز نہ پڑھتے، تو کبھی ہم نے بیت المقدس کو نماز پڑھی، کبھی ہم نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ اچھا اور جب یہ کعبہ عمارت نہ بھی ہو تو تب ہم نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو پھر ہم پتھر کے پجاری تو نہ ہوئے، ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں کہ اس طرف سجدہ کرنا ہے، لیکن سجدہ اس کی ذات کو کرنا ہے، چاہے سامنے کعبہ ہو یا کعبہ نہ ہو۔ ہم اپنے ملک میں جب نماز پڑھتے ہیں تو جہت ہے، سامنے کعبہ تو نہیں ہوتا، نہ سامنے کوئی پتھر ہوتا ہے، نہ ہم کعبے کا ماڈل بنا کے ہر مسجد میں رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو ہندو کا اعتراض غلط ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب نے، محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے حبیب پر، آپ نے حکم دیا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ الحمدللہ
یہدینا و یہدیکم۔ اور جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو، اور جب سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ کیوں بھائی؟ نماز تو ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، سورج کی پڑھ رہے ہیں نہ۔ کوئی مسلمان کبھی، کوئی بالکل جاہل سے جاہل مسلمان بھی، اللہ معاف کرے، اس کے دماغ میں بھی کبھی آتا ہے کہ میں سورج کو سجدہ کروں؟ اللہ معاف کرے، ہمیں کیا سورج سے؟ لیکن میرے محبوب نے کیوں منع کر دیا کہ یہ وقت جو ہے آتش پرست اور سورج کی عبادت کرنے والوں کا وقت ہے۔ اگر تم عبادت کرو گے تو دیکھنے والا شبہ میں نہ پڑے اور دھوکہ نہ لگے کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہیں۔ تو اللہ کا نبی اتنا دور سے ہمیں روک رہے ہیں، اور ہم قبر پہ سجدے کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں جناب یہ تعظیم کا ہے اور وہ عبادت کا ہے۔ کوئی عقل کی بات کریں، کوئی سمجھنے کی بات کریں، اسی کا نام تو شرک ہے میرے بھائی۔ باقی یہ ہے کہ کوئی نہ سمجھے، یہ علیحدہ بات ہے۔ اور حدیث مبارک میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔ اصحاب رسول نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتی ہے، جھکتی ہے، فرشی سلام کرتی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، گردن جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل ہیں، مہربانی کریں آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ جب ہم آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ کے آگے بھی جھکیں اور سجدہ کریں۔ اب ایمان سے کہیں، صحابہ نے تعظیم کے سجدے کے لیے کہا تھا یا عبادت کے سجدے کے لیے؟ صحابہ تعظیم کرنا چاہتے تھے نا۔ جو لوگ بادشاہوں کے آگے جھکتے ہیں ان کی عبادت تو نہیں کرتے نا، ان کی تعظیم کرتے ہیں نا۔ تو صحابہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کی تعظیم کیا کریں اور عظمت والا تعظیمی سجدہ کیا کریں آپ کو۔ لیکن حضور نے فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا خبردار، اور فرمایا یاد رکھو اگر کسی کی عظمت کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے، کہ سب سے زیادہ حق تو اس کا ہے۔ لیکن چونکہ کسی کی تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے بھی اجازت نہ دی، اس لیے اب آپ سمجھیں بات۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے شریک بنا دیا جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جن بھی مخلوق ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ جو مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں بن سکتا، جو مملوک ہے، جو غلام ہے، وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا اب کیسے شریک کرتے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ جتنی گمراہی پھیلا رہا ہے، شرک ہو یا بدعات ہوں، سب شیطان کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو جب حکم شیطان کا مان رہے ہیں تو گویا اس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا میری نماز پڑھو، میرا سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ نہیں اللہ کا بھی کرو، ان کا بھی کرو۔ تو اب جب ان کا کر رہے ہیں تو گویا شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے خداوند قدوس نے دوسرے مقام پہ واضح کر دیا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یعبدون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ یہ جو عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں بھی انہوں نے لڑکیاں چن رکھی ہیں، دیویاں بنا رکھی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ عبادت نہیں کرتے مگر اس شیطان مردود کی، ملعون کی، رجیم کی، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ اور اس نے کہا تھا قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میرا اللہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ لوں گا، تقسیم کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا،
میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور میں ان کو حکم کروں گا اور میں ان کو حکم کر کے جانوروں کے کان کٹوا کے قبروں کے نام پہ لگواؤں گا، غیروں کے نام پہ لگواؤں گا کہ یہ حبل کا جانور ہے، یہ لات کا جانور ہے، یہ میرے پیر کا جانور ہے، یہ میرے مرشد کا جانور ہے۔ جیسے تیرے قربانی کے جانوروں کو نشان لگتا ہے اسی طرح میں غیروں کے نام پر بھی نشان لگواؤں گا۔ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنایا وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدے کرتا شیطان مگر دھوکا، اس کا ہر وعدہ جو ہے وہ دھوکا ہے، وہ تو لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کہ اے میرے بندو تم شیطان کو، اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا ولی، اپنا کارساز سمجھتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم کے قصے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا باپ کیا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ صنم کے آگے جھکتا تھا، بت کے آگے جھکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے ابا شیطان کی عبادت نہ کر۔ حالانکہ وہ تو بت کی عبادت کر رہا تھا نا، شیطان کی عبادت نہیں کر رہا تھا، لیکن بت کی عبادت کس کے حکم پہ کر رہا تھا؟ اس لیے یاد رکھو کہ جن کے حکم پہ بندہ اللہ کے حکم کو توڑ دے گویا اللہ کا شریک بنا دیا۔ ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کا حکم ہے کہ میرا سجدہ، اور تم نے پیر کے حکم پہ اگر کسی قبر کا سجدہ کیا تو اس کو بھی شریک بنا دیا، کیونکہ حکم تو صرف اللہ کا چلنا ہے، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اس لیے جتنے بھی گمراہی ہوتی ہے، جتنے بدعات ہوتے ہیں، ان بدعات پہ لگانے والا اصل کون ہے؟ شیطان، لہذا وہ تو شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے۔ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف اللہ کی عبادت، هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، خالص اللہ کی عبادت، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھ لو مسلمانوں، یہ جو تم دعا مانگتے ہو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ جو تم پکارتے ہو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ جو تم سجدہ کرتے ہو سب سے بڑی عبادت ہے، تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، قربانی کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، یہ سب عبادت ہے۔ اگر یہ چیز اللہ کے سوا غیر کی کرو گے تو شرک آ جائے گا۔ کیا مانا؟ تم پکارتے ہو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، اور اگر تم پکارو گے یا نبی، یا رسول، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا پیران پیر، یا غوث اعظم، اسی کا نام شرک ہے، کیونکہ پکار کس کے لیے تھی؟ صرف اللہ کے لیے تھی۔ جب تم نے اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا، مسلمانوں یہ تو دھوکہ دیتی ہے نا، کہتے دیکھو جی یہ تو جب ہم کہتے ہیں السلام یا رسول اللہ، دیکھو جی وہاں بھی جلتا ہے، اور وہاں بھی رسول کے نام سے نہیں جلتا، وہ اس شرک سے جلتا ہے جو تو کر رہا ہے، کیونکہ میرا مدنی شرک مٹانے آیا تھا، تو نبی کے نام پہ شرک پھیلا رہا ہے تو مسلمان جلے گا نہیں تو کیا ہو؟ اللہ کا نبی کیوں آیا تھا کہ دنیا سے شرک کو مٹا ڈالے، پوری دنیا کو توحید پہ لگا دے، اور تم نبی کے نام پر پکارو، حسین کے نام پہ پکارو، اللہ کے سوا غیروں کے نام پہ پکارو، اور پھر کہو یہ دیکھو جی او جی نبی کے نام سے جلتے ہیں، اور دیکھو جی اولیاء اللہ کے نام، اولیاء اللہ کے نام سے کوئی نہیں جلتا۔ ایمان سے کہیں سب سے بڑے وہابی تو تمہارے عقیدے میں مکے مدینے میں ہے نا، یہاں جب اذان ہوتی ہے ایمان سے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں،
جب تکبیر ہوتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں، تو پھر حضور کے نام سے یا حضور کی رسالت سے تو جھگڑا نہ ہوا نا۔ اگر ان کو حضور کے نام سے بغض ہوتا تو اذان میں حضور کا نام ہی نہ لیتے، تکبیر میں حضور کا نام بھی نہ لیتے۔ معلوم ہوا ان کو حضور یا حضور کی رسالت سے نہیں بلکہ تیرے شرک سے بغض ہے، تیرے شرک سے عداوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول تو آیا تھا شرک مٹانے کے لیے اور تو اسی کے نام پہ شرک کر رہا ہے، اس لیے وہ تمہیں روکتے ہیں۔ باقی یہ دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ فرماتی ہے وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اور قیامت والے دن جب اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اے فرشتے بتلاؤ، تم نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ تمہیں پکاریں، تم نے کہا تھا۔ دیکھو نا آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ معاف فرمائے وہ وظیفے بتلاتے ہیں نا کہ وظیفہ پڑھو یا جبرائیل یا میکائیل یا عزرائیل یا فلان یا فلان یا فلان۔ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا معین الدین اجمیری، شرک کس کا نام ہے آخر؟ اللہ قیامت میں فرمائیں گے ملائکہ سے کہ تم نے کہا تھا، کہیں گے میرا اللہ اب جانتے ہیں یہ ہمیں نہیں پکارتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، شیطان کی عبادت کرتے تھے، ان کو تو شیطان نے کہا تھا کہ فرشتوں کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا۔ اچھا افسوس اس بات کا ہے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ جو جاہل تھے وہ تو جاہل تھے، جو جاہل تھے وہ تو جاہل تھے، ان کو تو چھوڑیں، جاہل ہے بیچارہ، مسئلہ جانتا نہیں، غریب کیا کرے۔ چلو جاہل کے لیے تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہے، عذر ہے، جی میں جاہل ہوں مجھے پتہ نہیں۔ افسوس تو ان لوگوں کا ہے کہ عالم ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، اور پھر تعویذ لکھتے ہیں کہ جی اس فرشتے کا موکل فلانا ہے، اس کو اس نام سے پکارو گے اتنے دفعہ تو پھر تمہارا کام ہوگا۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ کتنے تمہارے اس دور میں مولوی پیر موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، کہتے ہیں جی میرا بیٹا گم ہو گیا، مہربانی کر کے کتاب دیکھ کے بتائیں کہ میرا بیٹا کدھر ہے۔ وہ جناب کتاب کھولتا ہے، کوئی اور پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کے بعد کہتا ہے بس ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ بھی 7 جمعراتیں اس لنگر میں آ کر حاضری دیتے رہو اور 7 دیگیں زردے کی بھی پکاتے رہو، تمہارے بیٹے کا پتہ لگ گیا ہے، میں نے جن بھیج دیا ہے پکڑ کے لے آئے گا۔ اور اس پیر کو اس وقت یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے، اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تمہارا بیٹا ڈھونڈ لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی، رات میں پڑھا، بھی وہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے۔ ایک عورت گئی اور اس نے کہا کہ میرے والدین جہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں وہ نہیں چاہتی، اور میں فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پیر ہیں، مرشد ہیں، شاجی ہیں، بزرگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ میری مشکل حل کریں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم مشکل حل کرتے ہیں، لیکن تمہیں ہمارے حکم پہ چلنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت میں تو بالکل آپ کے حکم پہ تابع ہوں۔ اس نے کہا بس آج کے بعد جب تم گھر جاؤ نا، ایک تو 2-3 دن تم نے روٹی شوٹی نہیں کھانی، بھوکا مرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ دینا اور مٹی اٹھا کے بالوں میں ڈال لینا، اور جو تمہارے قریب آئے نا آنکھیں نکال کے ایسے زور سے دھکا دینا اس کو۔ میں نے اپنے جن کو حکم کر دیا ہے تمہارے ساتھ رہے گا، ڈرو شرو کوئی نہیں۔ اور
اور جب وہ بہت تنگ ہو جائیں گے نا تمہیں پھر میرے پاس ہی تو لے کے آنا ہے انہوں نے، اور کہاں جائیں گے؟ اس نے جا کے شروع کر دیا. وہ تو 3 دن میں آدمی ویسے جن بن جاتا ہے نا جی، روٹی نہ کھائے، کپڑے پھاڑ دے، مٹی ڈالے اپنے بالوں میں، آدمی جن نہیں بن جاتا. اب جو قریب آئے جو دھکا، قریب کیسے نہیں آنا ہے؟ بوڑھی ماں قریب آئے گی، لوگ تھوڑے آئیں گے قریب. اب بوڑھی عورت کو جو دھکا دو تو جہاں انہوں نے کہا جی آگے بڑا زور تھا، اندر جن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بہرحال اس کا جو منگیتر تھا نا جی، اس کو جب پتہ لگا، اس نے آیا، اس نے دیکھا اس حال میں، تو اس نے جناب کہا، اس نے کہا بابا بات سنو، میری منگنی شنگنی ختم کرو، میں جن سے شادی تو نہیں کر سکتا نا. وہ جناب خوش ہوگی، پیر کرنے والا ہے نا، پہنچ گئی نا. اب جناب بولے کہ پھر حضرت کے پاس گئے، پکڑے ہوئے پیر صاحب کے پاس، نے کہا اس کو بیٹھنے دو، بس تم باہر نکل جاؤ. سب نکل گیا. اس نے کہا وہ تمہارے منگیتر نے شادی کا انکار کر دیا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں جی بس بڑی مہربانی. نے کہا لیکن نہیں، ابھی آپ کو 3 جمعراتیں آنا ہے یہاں، اور اگلی جمعرات کو جب وہ عورت آئی، اللہ معاف کرے، تو پیر صاحب نے وظیفہ پڑھا. اس کے بعد نے کہا مشکل یہ ہو گئی ہے کہ وہ جن جو میں نے بھیجا تھا نا تمہارے لیے حفاظت کے لیے، وہ تم پہ عاشق ہو گیا ہے، اب اپنے کپڑے اتار کے سو جاؤ. یہ پیر ہیں، دجال ہیں. اللہ پاک ان دجالوں کے فتنوں سے محفوظ کرے. یاد رکھو اللہ کا کعبہ ہمارے سامنے ہے اور قرآن ہے ہمارے سامنے. جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے پاؤں کا جوتا بھی ہمارے سر کا تاج ہے. اور یہ جو مداری اور دجال لوگوں کی عزتیں اور عصمتوں کے لٹاری ہیں، اور یہ بھنگئی اور ملنگ اور نشئی ہیں، یہ دجال ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. یاد رکھو جو بندہ نماز نہ پڑھے، جو بندہ حضور کی سنت کے مطابق داڑھی نہ رکھتا ہو، جو حلال و حرام میں تمیز نہ کرتا ہو، جس کے سامنے غیر محرم عورتیں چہرہ کھول کے بیٹھی ہوں اور مریدنیوں سے مٹھیاں برواتا ہو، سمجھ لو دجال و شیطان ہے، وہ پیر نہیں ہوتا. میرے محبوب نے تو کبھی کافر عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. حضور تو بیعت بھی کرتے تو پردہ لٹکا دیتے تھے، آگے عورتیں ادھر بیٹھے، میرا محبوب ادھر بیٹھا. سب سے بڑی گواہی بیوی کی ہوتی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ ساری زندگی میرے محبوب کا غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب ہاتھ گزرا بھی نہیں. ہاتھ لگانا تو بڑی بات ہے نا، ہاتھ لگا دینا تو بڑی بات ہے، ہاتھ گزرا بھی نہیں. اسی لیے جب یہاں بیعت ہو رہی ہے، بی بی ہند حضور کی چچی ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہیں، وہ چھپ کے عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. حضور اوپر بیٹھ گئے، صفا پہاڑ کے نیچے عمر بیٹھے ہیں. حضور اوپر سے حکم دیتے ہیں، آگے آواز پہنچتی ہے، آواز دور بیٹھ کے میرا محبوب بیعت کر رہا ہے، ہاتھ نہیں ملا رہا. حضور نے آواز پہچانی، ہندا جب بولی، حضور نے کہا انت ہند، تم میری چچی ہو؟ بی بی ہندا کہتی ہے میں تو گھبرا گئی، اس لیے کہ میں ہی تو تھی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کرایا تھا، میں نے ہی تو وحشی کو بھیجا تھا اور حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا کچا. تو میں کام گئی، میں نے کہا مجھے تو کبھی حضور معاف نہیں کریں گے. اب حضور نے پہچان بھی لیا ہے. میں نے کہا اب جھوٹ تو نہیں بولتی. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہند ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اسلام لا رہی ہو تو اللہ جب بخشنے پہ تیار ہے تو محمد مدنی بھی معاف. تو حضور تو چاچی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے. ان کے درباروں میں غیر پردے والی عورتیں، غیر محرم عورتیں
اور قوالیاں اور مجرے اور حجرے اور گانے اور پتہ نہیں کیا کیا رقص تماشے، اور پھر کہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں۔ ان کو ہم نہیں مانتے اولیاء اللہ، سیدھی بات ہے، جو مرضی آئے کریں، ہم نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے۔ اس لیے پرانی بات ہے، مجھے ایک دفعہ خط لکھا تھا ایک پیر نے کہ آپ ہماری تقریر میں مخالفت کرتے تھے، ہم نے ایسی بد دعا کی ہے کہ تمہارا ملک تم سے چھوٹ گیا، جائیداد ختم، گھر ختم، ذمہ داریاں ختم۔ میں نے کہا یار ایک دعا اور بھی کر دو۔ اچھی بد دعا کی کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا دیا، تو ایک بد دعا میں نے کہا ایک اور بھی کر دو کہ اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کر دے اور مدینے کا دفن نصیب کر دے۔ میں نے کہا ایک اور بھی دشمنی کر دو تاکہ مرنے کے بعد بھی نہ آؤں تمہارے پاس۔ اللہ کے بندے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یاد رکھو۔ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اگر ساری کائنات مل جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ نہ پہنچائے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ کیف اخاف، میں ان بتوں سے، تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈروں؟ تم تو میرے سچے خدا سے بھی نہیں ڈرتے ہو، تم اس کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے، میں تمہارے ان باطل دینوں سے کیسے ڈر جاؤں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسی کا نام شرک ہے کہ غیر کو سجدہ کرو گے تو سجدے میں شرک ہے، قبر کا طواف کرو گے تو طواف میں شرک ہے، اگر قبر پہ اٹا گھٹا ذبح کرو گے تو قربانی میں شرک ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے تو نماز کے قیام والا شرک ہے، رکوع کی حالت میں کھڑے ہوگے تو رکوع میں شرک ہے، اللہ کے سوا پیر کی قسم کھاؤ گے تو قسم میں شرک ہے، حلف میں شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور اس شرک پہ ابھارنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو اس لیے اصل میں عبادت جو ہے وہ شیطان کی ہو رہی ہے۔ اس لیے ملائکہ کہیں گے میرا اللہ ہماری تھوڑی عبادت کرتے تھے یہ بدبخت، سبحانک انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہیں، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، انہی پر ایمان لاتے تھے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جنوں کو وَقَدْ خَلَقَهُمْ، اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا، فَهُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَكَيْفَ يَعْبَدُ مَعَهُ غَيْرُهُ، جب وہ پیدا کرنے والا وہ خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی نے جن کو پیدا کیا، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اسی نے انبیاء کو پیدا کیا، اسی نے اولیاء کو پیدا کیا، جب مخلوق ہے تو خالق کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں، مخلوق کیسے شریک بن گئی؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کہا تھا کہ ظالمو تم ان کی پوجا کر رہے ہو جن کو تم خود گھڑتے ہو، خود بناتے ہو، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت تو اس کی کرو جس نے پیدا کیا ہے۔ ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ پھر اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ مستقل خلق میں خالق کون ہے؟ اللہ۔ جب خالق اللہ ہے تو عبادت بھی خالص اللہ کی ہوگی اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دوسرا گناہ دیکھو ان کا، وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُنَبِّئُ بِهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ ضَلَالٍ مَّن ضَلَّ فِي وَصْفِهِ تَعَالَىٰ بِأَنَّ لَهُ وَلَدًا كَمَا يَزْعُمُ مَن قَالَهُ مِنَ الْيَهُودِ فِي عُزَيْرٍ وَمَن قَالَ مِنَ النَّصَارَىٰ فِي عِيسَىٰ وَمَن قَالَ مِن مُشْرِكِي الْعَرَبِ فِي الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا بَنَاتُ اللَّهِ۔ اب اللہ نے فرمایا ان ظالموں کا دوسرا ظلم دیکھو کہ اللہ کے لیے بیٹے بناتے ہیں، اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت کرتی ہیں، جیسے کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب کچھ نصرانی ایسے پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کا بیٹے کا معنی ہے اللہ کا پیارا ہے، جیسے ہمیں کوئی پیارا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے بیٹا بنایا ہے۔
اب کچھ نصرانیوں نے بھی کچھ تعویل کرنی شروع کر دی. کچھ پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے نا، اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کوئی دماغ دوڑایا ہوگا کہ یار کیسے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہم نے. پہلے تو ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، تو اس کا بیٹا ہم نے کیسے بنا لیا. اب کچھ سوچ پڑتی ہے نا بندے کو، کچھ عقل بھی تو آدمی دوڑاتا ہے نا. وہ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دہلی میں ایک پادری بڑا شور کر رہا تھا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے. ایک آدمی بیچارہ کوئی گاجریں بیچ رہا تھا، وہ آگے آ گیا. اس نے کہا پادری صاحب عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اس نے کہا ہاں خدا کا بیٹا. اس نے کہا خدا کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک بس، عیسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا پادری صاحب دیکھو میں گاجریں بیچتا ہوں، 2 روپے روز کے مشکل سے ملتے ہیں، میرے بھی 11 بیٹے ہیں. ایسا کمزور خدا میں نہیں مانتا کہ سب مخلوق کا خدا ہو، بیٹا صرف ایک پیدا کیا. انہوں نے کہا اچھا خدا ہے تمہارا. اب پادری صاحب کیا جواب دے؟ جیسے سوال تھا ویسے جواب ہی بے وقوفی والا تھا، لیکن سوال جو غلط تھا. تو بہرحال اب کچھ لوگوں نے تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تو ہے، لیکن بیٹا بئی معنی کہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے. بھئی اگر یہ معنی ہے تو پھر سارے نبی باقی جو ہیں وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں. اللہ نے جو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت عیسیٰ تو اللہ کے محبوب ہیں، تو باقی نبی تو صرف ایک نبی کو محبوب ہونے کی بنا پہ بیٹا کہو اور دوسرے کو نہ کہو. پیارے ہیں تو پھر تو سارے پیارے ہیں. اور پیارے کے لیے اس کی ذات کے ساتھ لفظ ابنیت کیسے جڑے گا؟ یاد رکھو ہمیشہ کہ بندہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے محبت سے بیٹا بنایا ہے، کیونکہ بندوں کے بیٹے ہوتے ہیں. وہ تو ابنیت سے پاک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. ایسی نسبت ہی کیوں کی جائے اس کی ذات کی طرف جس چیز سے اس نے روکا ہے اور منع کیا ہے؟ یہ تو نسبت کرنا ہی غلط ہے نا. نسبت تو وہاں کرو نا جہاں نسبت ہو سکتی ہو، جہاں نسبت ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی ذات کے ساتھ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. میرے محبوب ان لوگوں نے میرے لیے بیٹے گھڑے ہیں، لڑکیاں گھڑی ہیں. جیسے کہ یہودی کہتی ہیں عزیر ابن اللہ، اور مسیحی کہتی ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، المسیح ابن اللہ. اور مشرکین مکہ کہتی ہے کہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں دراصل اللہ کی بیٹیاں ہیں. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹی. اچھا یہ عقیدہ پتہ کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، تو اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، بیٹیاں خدا نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. یعنی تھے کافر، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ بیٹی کو چھپا کے رکھا جائے. اور مسلمان کہتا ہے نا بیٹی کو سڑکوں پہ پھرایا جائے، کلب میں لے جایا جائے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جناب پھرا جائے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کیسے بدبخت ہیں، اللہ کی ذات تو پاک ہے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ ضلال من ضلع، جو گمراہ ہو گئے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے رہے. تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. ومانا خلقو کا مانا اختلقو، کہ خود کھڑا، کسی چیز کو گھڑنا بنانا. اتفقوا، جھوٹ گھڑا. تخرصوا وکذبوا، جھوٹے اندازے لگائے، جھوٹ بولا. کما قالہ علماء السلف. قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس وخرقوا یعنی تخرصوا. وقال اللوفین فخرقوا له بنین وبنات بغیر علم. قال جعلوا له بنین وبنات، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں. وقال مجاہد وخرقوا له بنین وبنات نہیں كذبوا. وقضا قال الحسن وقال الضحاك وزعوا وقال السدي قطعوا. قال ابن جرير وتعبيره إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم فهو المتفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا ہے، حالانکہ اللہ پاک ان کو پیدا کرنے والا. فهو المتفرد بخلقهم، وہ خالق ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ناصر نہیں.
وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، بحقیقت ما یقولون، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے، ولکن جہلا باللہ وبعظمتہ، یہ جاہل ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی ذات کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ فإنہ لا ينبغی لمن کان الہا، کیونکہ جو الہ ہوگا اس کے لیے تو یہ زیبا ہی نہیں ان یکون لہ بنون وبنات ولا صاحبا ولا یشرکہ فی خلقہ شریک، وہ الہ معبود برحق ہے، وہ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کی بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، سبحانہ وتعالی عما یصفون، ای تقدس وتنزہ وتعاظم عما یصفون ہؤلاء الجہلہ الضالون من الاولاد والانداد والنذراء والشرکاء۔ سبحانہ کیا معنی؟ تقدس و تنزہ، اللہ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے اس صفتوں سے جو یہ جاہل ظالم لگا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کی اولاد بناتے ہیں، کبھی اللہ کے شریک بناتے ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ انداد اور ارباب بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی بیٹے بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ اس کی صفت ہے هو اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ واللہ تعالی عالم بالمعتم۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور شرک سے بچائے۔ اگر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اور 3 تکبیریں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد ہم جنازے میں شریک ہوئے تو ہم کیا کریں؟ آپ صرف اتنا کریں کہ جب امام سلام پھیر دے تو جتنی تکبیریں آپ کی رہ گئی تھیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ السلام، صرف تکبیریں اور کچھ نہیں کہنا، کیونکہ جنازے میں اصل چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ تو اس لیے جتنی تکبیریں آپ کی رہ جائیں سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی پورا کریں، اس میں دیر نہ لگائیں تاکہ میت اٹھا کے وہ چلے جائیں اور تم جنازہ پڑھ رہے ہو۔ اگر آدمی کو جنازے میں دعا نہیں آتی تو کیا پڑھے گا؟ جو اس کو آتی ہو وہی دعا پڑھتا رہے اور دعا یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اگر نماز کھڑی ہے 3 رکعتیں ہو گئیں اور آدمی آ کے شریک ہوا تو جب شروع کرے گا تو سبحانہ کا نہیں، بس اللہ اکبر کر کے 3 دفعہ سبحانہ کا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی دیر کھڑا ہو، پھر ان کے ساتھ شریک ہو جائے، بیٹھ جائے، بس جب پھر کھڑا ہوگا تو پھر اپنی نماز پوری کرے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ایک حدیث مبارک میں صریح لفظ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وضو کیا جائے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر امام عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اونٹ کا گوشت بندہ کھائے تو اس کے بعد وضو کرے۔ باقی تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وہ نماز والا وضو نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھو لے اور کلی شلی کر لے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں زیادہ دسومت ہوتی ہے، زیادہ چربی ہوتی ہے، تو وہ ہاتھ منہ کو لگ جاتی ہے تو پھر نماز میں یا عبادت کے اندر اسے خلل آئے گا۔ لیکن بہرحال ایک امام اسی طرف ہے کہ وضو کیا جائے۔ تو نماز کا معاملہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ چاہے اس میں جمہور ادھر ہیں، احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ یا تو آدمی اس چیز کو نہ کھائے نماز پڑھ کے بعد میں کھا لے، یا پھر احتیاط کر لے، وضو کر لے۔ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے وہ مسجد عائشہ جائے، چاہے عرفات جائے، جیرانہ جائے، جہاں مرضی آئے جائے۔ مسجد حرام میں سمع اللہ کے بعد وعلیکم کہتے ہیں، ہمارے ملک میں علیکم کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی جو نجائز ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، کوئی بھی کہہ دو سب جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں نا جی، وہ ہر بات کی میں ایک بڑی نکالتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کریں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟
اگر ہیں تو پھر حاضر ناظر ہیں. دیکھو کیسے مسئلہ نکالا بیچاروں. یہ کلمہ تو حضرت ابو بکر عمر کو بھی سمجھ نہیں آیا جو انہوں نے سمجھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح یہ پھر اذان میں بھی ڈھونڈتے ہیں جی. یہاں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم. اللہ کے بندے یہ عربی کے لفظ ہیں, لغت کا مسئلہ ہے. کہیں سلام علیکم, کہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم, کہیں سلام قولا من رب الرحیم, کہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تو وہ سیاق سباق دیکھنا پڑتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی کہے گا ابھی اذان میں کیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کیونکہ انا آ گیا ہے پیچھے تو آگے محمد پہ زبر آئے, کیونکہ پیچھے جو ہے انا ہے عامل ہے وہ ناصب ہے. تو اس لیے یہ سیاق سباق دیکھنے ہوتے ہیں. تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو. لک الحمد کہو تو جائز ہے, ولک الحمد کہو تو جائز ہے, اللہم ربنا لک الحمد کہو, سب جائز ہے. باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا. بیٹے نے باپ کو کہا کہ تم جتنی دلہن لاوے گا طلاق ہوگا. تو وہ تو لغو کلام ہے. کوئی وہ یعنی وہ طلاق باپ کی, شادی باپ کرے گا, طلاق بیٹا دے رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. میرے والدین بیمار ہیں, میں ان کا حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو. اگر کوئی عرب آدمی پیسے بانٹ رہا ہو تو میں لے سکتا ہوں. غریب ہو تو لو, اگر غریب نہیں ہو تو قیامت میں آج چہرہ پھٹا ہوا ہوگا. جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں بھوک نہیں آئے گی. ہاں یہ حدیث مبارک ہے. اس سے مراد ہے کھجور کا درخت نہیں. یہ کھجور جو گھر میں ہو تو بھوک کیوں آئے؟ کھجور کے 2 دانے کھا لو تو بھوک تو نہیں رہے گی نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کی برکت ہے, اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک نہیں لائیں گے. اگر فجر کی نماز اور ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو میں ایک مسئلہ یاد رکھو, فجر قضا ہو گئی, جب یاد آئے فوراً ادا کر دو, بس زیادہ جھگڑوں میں نہ پڑو. وہ تو فقہا نے لکھے ہیں ترتیب کے مسائل کے. ایک آدمی ہے جس کی نماز کبھی قضا ہی نہیں ہوئی. اب اگر اتفاق سے اس کی 2 نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو پہلے فجر ادا کرے پھر ظہر ادا کرے تاکہ اس کی ترتیب قائم رہے. تم لمبے چوڑے جھگڑوں میں نہ پڑو. تمہاری ہماری تو پتہ نہیں کتنی قضا ہے. اس لیے جب یاد آئے فوراً ادا کرو بس. اگر ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے اور عصر کے بعد اس نے طواف کیا ہے تو کوئی بات نہیں, مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک حافظ قرآن ہے لیکن داڑھی کاٹتا ہے, دوسرے آدمی نے نئی داڑھی رکھا ہے, تو دونوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی. نماز تو سب کے پیچھے ہو جائے گی, پیچھے پڑھنے والے بھی تو ہم ہیں نا. دیکھو نا جی, آگے اگر مصلے پر داڑھی کٹانے والا کھڑا ہے, پیچھے بھی استرے والے کھڑے ہیں انشاءاللہ, تو ان سے تو پھر بھی وہ بہتر ہے نا بیچارہ. چلو عورتوں سے نکل گیا, مردوں کی صف میں تو شامل ہو گیا نا. تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی شاید, بہرحال عرب میں نہیں ہوتی. تو جب اس نے داڑھی رکھ لی تو چلو مرد تو بن گیا نا غریب. مردوں میں تو آ گیا, اللہ بڑے کرنے کی بھی توفیق دے گا اس کو. نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن اپنا امام ایسے لوگوں کو نہ بنایا کرو, کیونکہ جو لوگ بار بار داڑھی کٹائیں یا منڈوائیں وہ فاسق ہو جاتے ہیں. لوگ پھر امام کا مقام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. امام اس کو بناؤ جو عالم ہو, امام اس کو بناؤ جو قاری القرآن ہو, امام اس کو بناؤ جس کو نماز کے مسائل کا پورا علم ہو, تاکہ اس کی اقتدا کرنے میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار دیکھو یہ داڑھی مٹاتا ہے تو پھر باقی بھی شروع کر دیں گے. امام کی بات تو سب مانتے ہیں نا. اگر کسی شادی میں ڈھول گانا بجانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ جہاں بدعات ہوں آپ نہ جائیں. ایک یہ ہے کہ شادی کی خوشی میں بچیوں نے دف بجا دی خود گھر میں, یا وہ جو سیرے ویرے کہہ دیتی ہیں گھر میں, کوئی گانے والیاں نہیں ہیں. اگر باقاعدہ گانے بجانے کا انتظام ہے تو وہ حرام ہے, ایسی شادی میں شرکت نہ کریں.
سنا ہے کہ ایک مولوی کہتا تھا کہ حنفی لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، اللہ دعا کرو اللہ اس مولوی کو ہدایت دے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہم کسی کو بد دعا نہیں کرتے۔ الحمدللہ یاد رکھو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، یہ چاروں ائمہ جو ہیں یہ تابع ہیں محمد رسول اللہ، اور ان کا مسلک جو ہے وہ فہم حدیث رسول پاک ہے۔ جو ان ائمہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اور ان کو کافر کہتا ہے یا بے نماز کہتا ہے، وہ قیامت میں خدا کو جواب دے۔ سب کی نماز ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ وضو بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی، نیت بھی نہیں ہوتی، فاتحہ بھی نہیں ہوتی، امین بھی نہیں ہوتی، ماشاءاللہ صرف اس کی تو ہوتی ہے نا مولوی کی، کہنے والے کی۔ چلو شکر ہے کہ لاکھوں میں ایک بندہ کی نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بس اللہ ہدایت دے دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مادہ پتہ نہیں گھر میں رکھنا، مادہ جانور پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا بھولو گھر میں کیوں رکھو بھائی؟ نہ رکھو گھر میں، ہاں کوئی حفاظت کے لیے ضرورت ہو تو الگ بات ہے۔ اگر آدمی ہر ہفتے میں عمرہ کرے کوئی منع نہیں۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کے بال تھوڑے تھوڑے نکل آتے تھے تو عمرے پہ چلے جاتے تھے کہ چلو بھئی ایسے جو سر پہ اس طرح پھروانا ہے تو عمرہ کر کے کیوں نہ پھروائیں۔ تو اس لیے عمرہ ایک عبادت ہے، جو عبادت قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کو جتنا زیادہ کرو منع نہیں۔ اب دیکھو نا، طواف کرنا ثابت ہے، ورنہ میرے محبوب نے تو حج میں جب تشریف لائے طواف کیا، پھر طواف افاضہ کیا، پھر طواف وداع کیا، السلام علیکم۔ لیکن اگر کوئی بندہ 10 طواف روز کرے یا 50 طواف روز کرے کوئی منع نہیں، کیونکہ جب طواف کرنا ثابت ہے تو اس چیز کا زیادہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت رات کو نفل پڑھے، کوئی آدمی 10 رکعت پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ دادا باپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے آگے، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کی لکھی ہوئی بات۔ طواف کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے یاد رکھو، اگر حجر اسود سے بہت پہلے یعنی رکن یمانی کے قریب آپ نیت کریں تب بھی طواف نہیں ہوگا۔ اگر اس لائن سے گزر جائیں اور بعد میں نیت کریں تب بھی طواف نہیں ہوگا۔ اور طواف کرنے میں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی دوست مل گیا السلام علیکم، اور اس کے بعد گپ لگا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح بھی طواف کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اشارہ کرنے کے بجائے آگے رکن یمانی پہ بوسہ دیتے ہیں، وہ بھی خلاف ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں طواف کی جو سمجھنی چاہیے کہ طواف کہاں سے شروع کریں۔ نیت دل میں ہو، اس پٹی پہ جا کے سیدھے کھڑے ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی تصور یہ ہو کہ گویا میں بوسہ دے رہا ہوں اور یہ اس کے قائم مقام ہے۔ اور پھر جب چلیں تو ادب کے ساتھ چلیں کہ نظر نیچے ہو، اور بلا ضرورت باتیں نہ کریں، کوئی ضرورت کی بات ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مل جائے تو یہ نہیں کہ کبھی یوں جا رہے اور کبھی پھر واپس چلے جاؤ، یہ بھی بنا ہے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو کھڑے ہو کے دایاں ہاتھ جو ہے مسح کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اور نہ موقع ملے تو چلے جائیں، اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بعض آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ دیں جائز ہے، کوئی منع نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر 2 آدمی عمرہ کر رہے ہیں اور دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا کر لیا ہے، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک طواف کر کے میں ساری دنیا کو بخش دوں نا، ہر ایک کے لیے ایک کرو، تمہیں بھی پتہ لگے محنت کرنے کا۔ ہمارے ملک میں جو 14 اگست کو خوشی مناتے ہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تو کوئی دین سے تعلق نہیں۔ کوئی ملک 14 کو، کوئی 15 کو، کوئی 20 کو، ہر ملک کی الگ تاریخ ہے نا۔ تو وہ اپنے ملک کی آزادی کو، لیکن دعا کرو کہ اللہ آپ کے ملک کو اب بھی کفر کے قانون سے آزاد کرے۔ ابھی تک تو نہیں ہوا، ابھی تک تو وہی لارڈ میکالے کا قانون ہے، ابھی تک تو وہی انڈیا کا 1935 کا ایکٹ جو ہے آپ کے پاس نافذ ہے۔ ویسے آپ کا آپس میں بڑا جھگڑا ہے لیکن قانون اب بھی ان کا چل رہا ہے۔
قانون آپ کا آزادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے دین کو نافذ کرو گے، جس نام پہ تم نے ملک بنایا تھا 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 تھا